مشرق وسطی موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال جو ہے اس کی ایک ایسے تاریخی اور سنسنی خیز موڑ پر کھڑی ہے جہاں ورلڈ آرڈر جو ہے اس کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس سنگین بحران کے مرکز میں کانفلکٹس یا تضادات اور اسٹریٹجک مووز ہیں۔ واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد کے اب ایوانوں میں چالیں چلی جا رہی ہیں۔ ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ سخت الٹیمیٹم ہے جس نے اسرائیل کو مطلع کیا ہے کہ ایران کے لیے کسی بھی سفارتی معاہدے پر راضی ہونے کی آخری مہلت اتوار تک ہے، تو دوسری طرف ایرانی قیادت اور عوام کا وہ فولادی عزم ہے جو کسی بھی بیرونی دباؤ کو تسلیم کرنے سے اب انکاری ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مغربی ایشیا یا مشرق وسطی موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال جو ہے اس کی ایک ایسے تاریخی اور سنسنی خیز موڑ پر کھڑی ہے جہاں گلوبل سسٹم جو ہے یا ورلڈ آرڈر جو ہے اس کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل امریکہ ایکسس کے درمیان ایک تصادم نہیں بلکہ یہ ایک نئی عالمی ترتیب کی تشکیل کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس سنگین بحران کے مرکز میں وہ کانفلکٹس یا تضادات اور اسٹریٹجک مووز ہیں جو واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد کے اب ایوانوں میں چالیں چلی جا رہی ہیں۔ ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ سخت الٹیمیٹم ہے جس نے اسرائیل کو مطلع کیا ہے کہ ایران کے لیے کسی بھی سفارتی معاہدے پر راضی ہونے کی آخری مہلت اتوار تک ہے، تو دوسری طرف ایرانی قیادت اور عوام کا وہ فولادی عزم ہے جو کسی بھی بیرونی دباؤ کو تسلیم کرنے سے اب انکاری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے تہران کے موقف کو دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ بحری ناکہ بندیوں کے خاتمے اور گلوبل اکانومی کو یرغمال بنانے کی کوششوں کے بند ہونے تک جنگ بندی یا سیز فائر کا کوئی تصور محض ایک سراب ہے۔ تہران کا یہ پختہ اصرار ہے کہ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنۂ ہرمز جہاں سے دنیا کی تیل کی تجارت کا ایک چوتھائی حصہ گزرتا ہے اس وقت تک عالمی ٹریفک کے لیے نہیں کھولی جائے گی جب تک تمام محاذوں پر صہیونی جارحیت کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے۔ ایرانی قیادت کے نزدیک گلوبل اکانومی کا استحکام ایرانی قوم کے حقوق کی پہچان اور ان کے وقار کی بحالی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سفارتکاری کی میز اور میدان جنگ کی حقیقتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ امریکی سینٹ نے بدھ کے روز ایران کے خلاف جاری امریکی جنگ کو روکنے کی کوششوں کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ اس جنگ کے قانونی جواز اور دورانیے کے حوالے سے سوالات اب شدت اختیار کر رہے ہیں۔ پھر بھی کانگریس نے اس جنگ کو روکنے کی جو بھی ایک قرارداد تھی اس کو مسترد کر دیا۔ یہ اس جنگ کو لگام ڈالنے کی 5ویں ناکام کوشش تھی جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے ایک دن بعد سامنے آئی، جبکہ وسیع تر جنگ اب بھی بے نتیجہ نظر آ رہی ہے۔ ڈیموکریٹس کی قیادت میں پیش کی گئی وار پاورز ریزولوشن یعنی جنگ کے اختیارات کی قرارداد، جس کی اسپانسر وسکانسن ریاست کی ڈیموکریٹ کی سینیٹر ٹیمی بالڈوین تھی، 46 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے یہ قرارداد ناکام ہو گئی۔ اس بار بھی ووٹنگ کے دوران سابقہ پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی، یا تو لوگوں کے ضمیر جاگتے ہی نہیں ہیں، اگر جاگتے ہیں تو سوتے ہی نہیں ہیں، کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی استدلال کی حالات کی۔ ریاست کینٹکی سے ریپبلکن کے سینیٹر رینڈ پال اس اقدام کی حمایت کرنے والے واحد ریپبلکن تھے، یعنی اب یوں سمجھیے کہ سارے کے سارے ریپبلکنز ایک طرف تھے جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنگ لڑو، اور ایک آدمی نے صرف وہاں سے ہجرت کر کے وہ ڈیموکریٹ کے ساتھ ملا، جبکہ پینسلوینیا ریاست کے ڈیموکریٹ سینیٹر جان فیٹرمین نے ریپبلکنز کے ساتھ مل کر اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، یعنی ڈیموکریٹس نے جنگ روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالا اور صرف ایک ریپبلکن ٹوٹ کر ان کے ساتھ آ کے ملا۔ مشرق وسطی کی صورتحال اس وقت ایک ایسے تضاد کا شکار ہے
جہاں جمہوریت کے دعوے دار ممالک کے ادارے عوامی امنگوں کے بجائے مخصوص مفادات اور لابی کے غلام نظر آتے ہیں۔ اب جبکہ ایران کے خلاف اسرائیل امریکہ ایکسس کی جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے غیر مقبول جنگ بن چکی ہے، امریکی کانگریس اب تک اس کے خلاف کوئی بھی مؤثر قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ امریکی کانگریس ایک ایسی جنگ کی توثیق کر رہی ہے جسے خود امریکی عوام مسترد کر چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کانگریس میں موجود ریپبلکنز کی قطعی اکثریت اپنے حلقہ انتخاب کے عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بلکہ واشنگٹن میں بیٹھی طاقتور اسرائیلی لابی سے ڈرتی ہے۔ ویسے یہی حال ڈیموکریٹس کا بھی ہے، لیکن وہ فی الحال ٹرمپ کی مخالفت میں جنگ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو امریکی قانون سازوں کے لیے عوامی مفاد اور عالمی امن ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، جبکہ لابیوں کے مفادات اور سیاسی بقا ان کے فیصلوں پر حاوی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو امریکی جمہوری نظام کی اخلاقی بنیادوں پر اب سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے۔ اس ہنگامہ خیز اور بارود سے بھری فضا میں پاکستان کا کردار ایک مرکزی لیکن پیچیدہ، انتہائی پیچیدہ ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ اسلام آباد میں جاری پارلیز کے مختلف ادوار نے پاکستان کو ایک ایسے نازک پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اسے بیک وقت کئی محاذوں پر توازن برقرار رکھنا ہے۔ اگرچہ پاکستان خطے کا ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا اہم کھلاڑی اور اسلامی ملک ہے، لیکن امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ اس کے گہرے اسٹریٹجک اور مالی تعلقات ہیں۔ برطانوی تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے وابستہ ایسوسی ایٹ فیلو فرزانہ شیخ کہتی ہیں کہ ایک طرف پاکستان کی 40 ملین پر مشتمل شیعہ اقلیت اور عام پاکستانی عوام کی اکثریت ایران کے ساتھ گہری مذہبی اور جذباتی ہمدردی رکھتی ہے اور جنگ میں اس کے لیے ساتھ بھی دے رہی ہے، دل سے، ایکٹیویزم کے ذریعے، سوشل میڈیا پر بھی۔ تو ایرانی سیاست کے اندرونی سٹرکچر نے اس بحران کو مزید گہرا بنا دیا ہے۔ تہران میں اس وقت 3 بڑے سیاسی دھارے متحرک ہیں۔ پہلا گروہ اصول گرا، یعنی اس کا نام یہ ہے، جو اسلامی انقلاب کے سخت گیر محافظ ہیں اور مغرب پر ذرہ بھر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کے رورل ایریا سے لے کر تہران کی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں ان کی گہری جڑیں ہیں۔ دوسرا گروہ اعتدال پسند ہے، جس کی فالوئنگ زیادہ تر شہری مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس میں ہے، جو معاشی پابندیوں کے خاتمے کے لیے سفارت کاری کے حامی ہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل جو بھی ٹریڈنگ سسٹم ہے یا اکنامک ایکٹیویٹی ہے یا اکنامک ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے ساتھ ایران کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے، اور ان کے لیے یہ نظریاتی اہمیت نہیں ہے کہ ایران اس طرح کرنے سے امریکہ کا جب اس طرح قریب آئے گا اور امریکہ کی شرائط پر آئے گا تو پھر ایران استعماری نظام کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ لوگ بہرحال چاہتے خوشحالی آئے، پیسہ آئے، ان کو یہ نہیں پرواہ کہ ایران کی ایڈیولوجیکل جو مورنگ ہے، یعنی اسلامی انقلاب والی جو امام خمینی نے شروع کیا تھا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ان کے لیے نہیں۔ جبکہ تیسرا اور سب سے اہم دھارا جو ہے وہ عام عوام کا ہے، جو اب کسی بھی سیاسی مصلحت پسندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا طبقہ تھا جو امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے ابھی بھی، انہوں نے عام عوام کو اس طرف راغب کیا کہ بھئی امریکہ سے کیوں لڑیں، ہم لبنان یا فلسطین کے لیے کیوں لڑیں، کیوں نہیں ہم امریکہ سے اچھے تعلقات بناتے، اور انہی طبقے نے JCPOA پہ 2015 میں دستخط کیے تھے اور لوگ خوش ہوئے کہ چلو اچھے تعلقات ہو رہے ہیں۔ لیکن عوام کو پھر جلد سمجھ میں آ گیا کہ امریکہ آپ کو اپنا غلام بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ اگر برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا نیوکلیر پروگرام بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایران کو اس کی آزادی کی وجہ سے، اپنے انقلاب کی وجہ سے، بلکہ صرف کہوں کہ آزادی کی وجہ سے، چاہے وہ سیکولر آزادی ہی کیوں نہ ہو، اس آزادی کی وجہ سے ایران کو معافی نہیں ملے گی۔ ایرانی عوام کے دلوں میں بدلے کی سوداگ ہے، کیونکہ 28 فروری کے اس سیاہ دن سے جس میں آیت اللہ سید علی خامنئی شہید ہوئے تھے، وہ اب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ یہاں امریکہ ایران کا دوست نہیں بن سکتا،
چاہے وہ بہانے سے کہے کہ وہ ایرانی عوام کو آزادی دلانا چاہتا ہے، لیکن اب ایرانی عوام میں یہ بیداری آ رہی ہے کہ امریکہ محض یہاں کے وسائل لوٹنا چاہتا ہے اور اس قوم کو غلام بنانا چاہتا ہے، ورنہ اگر وہ ایرانی عوام کو یہاں کے سسٹم سے آزادی دلانا چاہتا تو کم از کم ساری قیادت کے صفائی کے بعد، یعنی سید علی خامنہئی سمیت جو ان کے 40-45 جو کمانڈرز بھی ہلاک کر دیے، تو اس کے بعد ان کو شہروں پر، سول انفراسٹرکچر پہ، ہاسپٹلز پہ، اسکولوں پر اور میناب کے اسکول کی بچیوں کو بمباری کر کے وہ شہید نہ کرتا۔ تو اب جب کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر وہ بزدلانہ حملہ کیا جس میں ایران کے رہبر اعلیٰ سمیت سینکڑوں معصوم شہری شہید ہوئے، تو اب انہیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اور ایران کے وہ حلقے جو امریکہ سے اچھے تعلقات کر کے انٹرنیشنل اکنامک سسٹم سے انٹیگریٹ ہونا چاہتے تھے، اب وہ غیر مقبول ہے۔ تہران، اصفہان اور شیراز جیسے شہروں میں ہونے والی اس تباہی نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی حکام اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں شدید جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ 7 ہفتوں کی جو جنگ چلی ہے، اپریل 2026 کے وسط تک ایران میں ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد کم از کم 4,500 پہنچ چکی ہے، جبکہ 24,000 یا 25,000 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں 260 سے زائد خواتین اور 221 بچے، یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچے ایرانی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس جنگ نے 1,15,000 سے زائد شہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جن میں صرف تہران میں 44,750 رہائشی مکان یعنی یونٹس ہیں، 763 اسکول اور 400 طبی مراکز، ہاسپٹلز یا کلینکس ہیں، اور 55 لائبریریاں شامل ہیں۔ ان کے خیال میں لائبریریاں ہی اصل دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل کی، کیونکہ وہاں پہ ذہین دماغ کو دولت ملتی ہے علم کی۔ تو صنعتی اہداف میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو پیٹرو کیمیکل کے زون کے ہیں اور دوسرے اسٹیل بنانے والی جو انڈسٹریز ہیں، اور اسی طرح کے اہم انفراسٹرکچر ہیں، جیسے کہ B-1 پل کو نشانہ بنایا گیا۔ تباہی کی مجموعی لاگت تقریباً $270 ارب ہے، اور ایران نے اپنی جو انفراسٹرکچر، بیسک انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے وسیع نقصان کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی عوام اب ڈرنے کے بجائے مزید مزاحمت کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں، جو اب تہران کی سڑکوں پر روزانہ شام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی غیظ و غضب کا عالم یہ ہے کہ تہران کی سڑکوں پر نکلنے والے لاکھوں افراد 7 اپریل کی جنگ بندی کی منطق پر اب سوال کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب ایرانی میزائل اسرائیل کے مختلف تہوں کے بنے ہوئے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا رہے تھے اور اہداف کو ہٹ کر رہے تھے، تو اس وقت جنگ بندی کر کے امریکہ اور اسرائیل کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع کیوں دیا گیا؟ اسی عوامی دباؤ نے ایرانی حکام کو 21 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والی پارلیز کے دوسرے دور میں شرکت سے روک دیا، ورنہ وہاں پہ بہت سارے وفود کے ایسے ارکان تھے جنہوں نے کوٹ پہن لیے تھے، جوتے پالش کر لیے تھے، بیگ بھی اٹھا لیے تھے، اور وہ کسی بھی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ لیکن عوام نے جو اپنا غم و غصہ، جو ان کو خلاف نعرے بازی کی ہے، جس طرح کی باتیں سامنے اب آ رہی ہیں، تہران میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ تہران ہی نہیں، اصفہان، شیراز، مشہد، جو بھی بڑے بڑے شہر ہیں، خرم شہر، یہ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور ان وفود سے یہ سوال کر رہے تھے تم جائے کیوں رہے ہو؟ تو ایرانی وفد جو پہلے ہی کمزور سودا کرنے کے الزامات کی زد میں تھا، اب تک یہ سمجھ نہیں سکا ہے کہ ایران کو اس جنگ کے بعد پوزیشن آف اسٹرینگتھ میں امریکہ سے بات کرنی چاہیے۔ امریکی وفد کی جانب سے پرانی شرائط جیسے کہ نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے یا آبر ہرمز کے کنٹرول سے دستبردار ہونا، یا دوسرے اس قسم کے جو مذاکرات ہیں، ان سے دستبردار ہونے کے مطالبے جو ہے امریکہ کی طرف سے جو آ رہے ہیں، وہ امریکی جو مطالبات جتنے بھی آ رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ایرانی عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے مذاکراتی عمل جو ہے وہ سبوتاژ ہو رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اور اس کے حالیہ بیانات نے اس پورے عمل میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔
ایک طرف وہ سفارتی ذرائع سے جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں یا ترکی کو یا قطر کو کہ جنگ بندی کراؤ تاکہ مشرق وسطیٰ میں وہ اپنی ساکھ بچا سکے اور اسرائیل کو مزید تباہی سے محفوظ بنا سکے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف ان کی اشتعال انگیز بیان بازیاں اور پوسٹ جو ان کے سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں اور جو ان کی سیاسی انا جو ہے وہ خود ہی مذاکراتی عمل کو تباہ کر رہی ہے۔ سابق امریکی مشیر قومی سلامتی اور انتہائی بائیں بازو کے نظریات، نیو کونز کے جو نظریات والے جو ہیں، جان بولٹن نے بھی خبردار کیا ہے کہ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر جو جذباتی پیغامات نے ایرانی مذاکرات کاروں کو یہ تاثر دیا ہے کہ امریکہ پریشان ہے اور اضطراب کی حالت میں ہے۔ تو یہ اضطراب ایران کے لیے ایک بڑے دباؤ کے ہتھیار میں بدل چکا ہے۔ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ وہ پاکستانی قیادت کے مشورے پر جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں، دنیا کے تجزیہ کاروں اور ایرانی تجزیہ کاروں کے نزدیک ایک سیاسی ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں بلکہ، کیونکہ وہ جانتے کہ ٹرمپ اپنے تجربہ کار جرنیلوں جیسے کہ جو چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے جنرل ڈین کین، ان کی بات بھی نہیں مانتے، تو وہ کسی دوسرے ملک کے مشورے پر کیا عمل کریں گے؟ لیکن اصل میں وہ خود جنگ بندی چاہ رہا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے ہتھیاروں کو جمع نہ کر لے۔ اس لیے اس جنگ بندی کو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے مشورے پہ یہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ اندر سے خود ہلا ہوا وہ یہ شخص۔ حقیقت یہ ہے کہ 7 ہفتوں کی اس طویل جنگ نے ملٹری بیلنس آف پاور کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی نے امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل جو سپیریورٹی تھی اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد قوم اب ان کے بعد جو ان کے بیٹے بنے ہیں رہبر سید مجتبیٰ خامنہئی، اب وہ قوم ان کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر متحد ہو چکی ہے، اور اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں انقلاب کے حامی بھی ہیں اور قوم پرست ایرانی بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک طبقہ ہے، کیونکہ جس طرح ایران کو تباہ کیا گیا ہے، یہ کہ سیکولر ہو، مذہبی ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو، انقلابی ہو، غیر انقلابی ہو، وہ اپنے ملک کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایران کے نئے رہبر جو ہیں سید مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے اپنے پہلے باقاعدہ تحریری خطاب میں ملکی بقا اور علاقائی استحکام کے لیے ایک جامع اور سخت پالیسی فریم ورک پیش کیا تھا، وہ ابھی بھی قائم ہے۔ ان کے مطالبات میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حالیہ جارحیت کا باقاعدہ اعتراف اور پہنچنے والے نقصانات کی تلافی ہے، یعنی وہ اس کا تاوان ادا کرے، جس کے ساتھ ایران پر عائد تمام اکنامک سینکشنز کا فوری خاتمہ اور جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں یعنی منجمد اثاثج ہیں ان کی واپسی بھی لازمی قرار دی ہے انہوں نے، سید مجتبیٰ خامنہئی نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری لیول پر انہوں نے مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈوں کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام اب قومی دفاع کی ناگزیر ضرورت ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایکسس آف ریزسٹنس یعنی محور مزاحمت کی تقویت اور خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر بیرونی مداخلت سے پاک مستقل امن کی بحالی کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے مجتبیٰ خامنہئی نے، اور تنبیہ کی ہے کہ ان مطالبات کی عدم موجودگی میں اگر یہ پورے نہیں کیے جاتے ہیں تو ایران اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں انہوں نے آبِ ہرمز کی بھی بات کی ہے کہ ایران کا کنٹرول رہے گا، اس کو کسی بھی صورت میں مینیج کیا جا سکتا ہے، امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطالبہ صرف سفارتی نکات نہیں ہے بلکہ قوم کا وہ مطالبہ ہے جو کسی بھی قیمت پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یہ اب ایران کے بنیادی مطالبات ہیں جس سے کوئی بھی مذاکراتی ٹیم پیچھے ہٹ نہیں سکتی ہے۔ چین نے بھی اس تمام صورتحال میں ایک متوازن لیکن مضبوط موقف اپنایا ہے۔ بیجنگ نے واضح کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی حالت اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے اور وہ بین الاقوامی قوانین اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے امن کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ چین کا یہ موقف واشنگٹن کے یک طرفہ دباؤ کے خلاف ایک ڈھال ثابت ہو سکتا ہے ایران کے لیے۔ جیسے جیسے اتوار کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا سفارت کاری کے ذریعے جنگ پر قابو پایا جا سکتا ہے، یا خطہ ایک ایسی وار آف ایٹریشن
یعنی طویل تھکا دینے والی جنگ میں گر جائے گا، جس میں دونوں متحارب تباہ ہوں گے، مگر انجام امریکی تسلط کی مکمل تباہی پر ہی ہوگا۔ ایرانیوں کا یہ ایمان اب ایک اٹل حقیقت بن چکا ہے کہ فتح ان کا مقدر ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، اور بلکہ ساری دنیا ہی سمجھتی ہے، کہ یونی پولر یعنی امریکی سرپرستی میں قائم یک قطبی دنیا کا سورج اب ہمیشہ کے لیے غروب ہونے جا رہا ہے۔ طاقت کے نئے اور ابھرتے ہوئے مراکز جیسے کہ چین، روس اور خود ایران اب عالمی بساط پر ایک گریٹ پاور کے طور پر ایک نئے قواعد و ضوابط کے ساتھ اپنی چالیں چل رہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنی خود مختاری، نظریات اور وقار کا سودا شدید ترین بمباری اور اکنامک بلاکیڈ کے سائے میں بھی نہیں کیا، وہ اب کسی مذاکراتی میز پر بیٹھ کر اپنی آزادی کی قربانی ہرگز نہیں دے گی۔ اب گیند مکمل طور پر امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اپنے بستر بوریے سمیٹو اور خطے سے نکل جاؤ۔ واشنگٹن کے پاس اب دو ہی راستے بچے ہیں، یا تو وہ تہران کی پیش کردہ سید مجتبیٰ خامنہئی کی شرائط کو تسلیم کر کے خطے سے باعزت واپسی کا راستہ اختیار کرے، یا پھر ایک ایسی ہولناک جنگ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جائے جس کی لپیٹ میں اس کی اپنی معیشت، عالمی ساکھ اور سپر پاور ہونے کا بھرم ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گا۔ آج دنیا ایک نئے عہد کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے والے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔